يا وجيهاتي جو انکار کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں شفاعت نہیں کریں گے وہ جھوٹا ہے، وہ ظالم ہے، وہ کافر ہے۔ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے سب کے سب بچ جائیں گے، کسی کو گناہ نہیں ہوگا، وہ بھی جھوٹا ہے، ظالم ہے، کافر ہے۔ نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد فہیم الدین IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کا اصولی نگران کار جلسہ آج شام یعنی 27 ستمبر 2008 بروز ہفتہ کو آپ تمام مرد و خواتین کا گاندھی بھون پر تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس جلسے کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوگا۔ تلاوت قرآن پاک قاری عبد الرحمن کریں گے۔ قاری عبد الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد الرحمن انٹرمیڈیٹ کا طالب علم ہوں اور بردر عمران کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ انشاءاللہ سورہ القاریہ اور سورہ زلزال کی تلاوت پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإحن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة
ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Translation. سورہ القاریہ سورہ نمبر 101. ٹھوکنے والی کیا ہے؟ ٹھوکنے والی اور تم کیا جانو کہ ٹھوکنے والی ہے کیا؟ یہ وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہو جائیں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے اڑتے ہوئے روئی کے رنگ برنگ گالے. تو جس کے نیک اعمال کا پھڑا بھاری ہوگا اسے سکون کی زندگی نصیب ہوگی، اور جس کے نیک اعمال کا پھڑا ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے. تم کیا سمجھو کہ حاویہ کیا چیز ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے. سورہ زلزال سورہ نمبر 99. جب زمین پوری طرح ہلا دی جائے گی اور زمین نکال دے گی اپنے بوجھوں کو، اور کہے گا انسان اسے کیا ہوا، اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی، کیونکہ تمہارے رب نے اسے ایسا حکم دے رکھا ہے. اس دن لوگ نکلیں گے بکھرے ہوئے انداز میں تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں. تو جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے کہ میں جناب عمران سے آج کی تقریر کو شروع کرنے کی دعوت دوں، تو اس سے پہلے میں جناب عیسیٰ مصری سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. جناب عیسیٰ مصری. جناب عیسیٰ مصری جو کہ جناب عمران کی تقریر مع سوالات و جوابات بعنوان قادیانی مسلمان نہیں، آئیے اور جانیے کیوں کے مہمانی خصوصی رہ چکے ہیں. لہٰذا میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ قادیانی مسلمان نہیں، آئیے اور جانیے کیوں کی ویڈیو سی ڈی کی رسم اجرا کرے. جزاک اللہ خیر. سب سے پہلے میں آپ تمام کو IREF کا مختصر تعارف دینا چاہوں گا. IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، جس کے بانی و صدر جناب عمران ہیں. IREF کا بنیادی مقصد غیر مسلموں میں دین اسلام کی دعوت پیش کرنا اور اسلام سے متعلق غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مسلم معاشرے کی اصلاح کا بھی کام انجام دینا ہے. ماشاءاللہ IREF کا ایک علیحدہ شعبہ خواتین بھی دعوتی کام انجام دے رہا ہے. محترمہ امت المتین جس کی تعلیمی قابلیت BSc جینیٹکس ہیں اور وہ شعبہ خواتین کی مینیجر ایڈمنسٹریشن ہے، اور وہ جناب عمران کی دوسری اہلیہ بھی ہیں. ماشاءاللہ www.irefworld.net یہ جو ویب سائٹ ہیں، میں پھر سے دہراتا ہوں www.irefworld.net یہ جو ویب سائٹ ہیں یہ IREF کی آفیشیل ویب سائٹ ہیں. اس ویب سائٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام اور کمپیریٹیو ریلیجن یعنی اسلام اور تقابلی مذاہب پر عالم اسلام کے اہم اور چنندہ ویب سائٹس میں سے ایک اہم ویب سائٹ ہے. جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ اور کلک آف دا بٹن پر عالم اسلام کے حالات کو جاننے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور قرآن اور احادیث کی روشنی میں مسائل کو حل کرنے کا ایک بہترین سورس آف انفارمیشن ہے. میں آپ لوگوں کو اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اسلامی
دعوتی کام چیٹنگ کے ذریعے کرتے ہیں وہ لوگ www.irefworld.net ویب سائٹ کو استعمال کر کے اسلام اور تقابلی مذاہب کے عنوانات کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ویب سائٹ پر موجود اسلامک ٹاپکس کو آپ لوگ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. تو آئیے اب میں جناب عمران صدر IREF سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. جناب عمران. میں جناب عمران سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کے عنوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے حقدار قرآن اور حدیث کی روشنی میں پر اپنا بیان شروع کریں. جناب عمران. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل للہ الشفاعۃ جمیعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، جناب فہیم، آج کے ناظم جلسہ، ناظرین میں موجود میرے تمام بزرگوں کا، میرے تمام بھائیوں کا اور میری تمام بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار قرآن اور حدیث کی روشنی میں. میں نے جب کہا کہ قرآن اور حدیث، تو کیا صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو چیز بتائی گئی ہے وہی قابل قبول ہے، یا یہ کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ اگر قرآن اور صحیح احادیث سے ٹکراتی ہوئی صحابہ کے اقوال، ان کے فہم اور ان کے منہج سے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنتوں اور صحیح احکامات سے ٹکراتی ہوئی کوئی چیز کسی بھی کتاب سے ہمیں ملے تو مسلمانوں کو اسے قبول کرنا چاہیے کیا؟ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 137 میں انسانیت، صرف مسلمانوں کے نہیں، تمام انسانیت کی کامیابی کے لیے جو شرط ہے اس کو بیان کیا ہے. ہم مسلمان چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمیں ہدایت ملے. ہر مسلمان سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتا ہے، اور سورہ فاتحہ میں جو سب سے پہلی دعا کا حصہ ہے اس سورہ فاتحہ کی، وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر ہدایت فرما دے. یعنی ہدایت کا جو راستہ ہے وہ صرف دکھلا دے نہیں، اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم قائم کرنے سے، قائم کرنا، اس پر ٹھہرا دینا، اس پر جما دینا. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری یہ استطاعت، ہماری یہ قابلیت اور یہ توفیق نہیں ہے کہ اگر تو راستہ دکھا دے تو اس پر ہم جم جائیں. نہ صرف تو راستہ دکھا بلکہ اس راستے پر ہم کو قائم بھی کر دے. جب ہم نے یہ دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں تم لوگوں کو ہدایت دینا پسند کرتا ہوں، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ ہدایت مجھ سے حاصل کر لو تو اس کی جو شرط ہے اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 137 میں بیان فرمائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. اگر یہ سب لوگ ایمان لے آتے ہیں جس طرح تم سب ایمان لائے ہو. عام مسلمان جو ابھی تھوڑی بہت سمجھ رکھنے کے لیے اپنی عمر پہ مان لیجئے 4تھی جماعت، 5ویں جماعت، 6ٹھی جماعت کا بچہ یا بچی ہے تو اس کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ قرآن نازل ہو رہا تھا صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر.
صاحب قرآن کے موجودگی میں کن لوگوں نے ایمان لایا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ, اگر سب لوگ ایمان لاتے ہیں جس طرح تم سب ایمان لائے ہو, تو وہاں تم سب سے مراد کون ہوگا؟ وہ تمام لوگ جو قرآن کے نزول کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, تو پھر اعلان کر دیجئے ان کو اس بات کی خبر سنا دیجئے کہ پس جس کسی نے اس طریقے سے ایمان لایا وہ ہدایت پا گیا. ہدایت چاہیے, دعا مانگا میرا بندہ مجھ سے اہدنا الصراط المستقیم, تو ماشاءاللہ میں اس کے حق میں اس دعا کو قبول فرما لیا. اور اس ہدایت کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہی کہ یہ سب لوگ اگر اے نبی آپ تمام کی طرح ہدایت حاصل کرتے ہیں تو یہ ہدایت پا چکے ہیں, ایمان لاتے ہیں اگر آپ لوگوں کی طرح, یہ ہدایت پا چکے ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. پھر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وارننگ دے رہے ہیں. اس میں کیا وارننگ دے رہے ہیں؟ وَإِنْ تَوَلَّوْا, لیکن اگر آپ لوگوں کے طریقے سے کوئی انسان ہٹ گیا, پلٹ گیا اس طریقے سے, اِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, تو اللہ ضرور اس کو جماعتوں اور فرقوں میں بانٹ کر چھوڑ دے گا. ہم مسلمان ہدایت چاہتے ہیں اللہ کی, تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا میرے نبی اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے طریقے پر ایمان لا لو. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 115, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے اس کے باوجود کہ ان کو حق پہنچایا جا چکا ہے, اور کوئی ایسا راستہ اختیار کریں گے جو ایمان والوں کے راستے سے ہٹ کر ہو. ایمان والوں میں سب سے اعلیٰ ایمان والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبد الرحمن بن عوف, سعد بن وقاص, پورے کے پورے صحابہ کرام. اگر یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے جبکہ ان پر حق بتا دیا گیا ہے اور اس راستے سے ہٹ جائیں گے جو ایمان والوں کا راستہ ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ میں ان کو ختم کروں گا نہیں, میں ان کے راستے کو بند کروں گا نہیں, میں ان کو اسی راستے سے کھینچ کر جہنم میں لاؤں گا. وہ راستہ آسان کر دوں گا. کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے کرے, کوئی اللہ کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے تم گاڈ ہو, کوئی اللہ کے علاوہ کہتا ہے کہ کرشن جی اور رام جی گاڈ ہیں, پکارو, تمہاری جو دنیا کی دعائیں تمہارے حق میں ضرور قبول کروں گا تاکہ تم مطمئن ہو جاؤ اس زندگی میں کہ تم صحیح ہو. لیکن پیمانہ کیا ہے صحیح اور غلط کا؟ میرے نبی اور ایمان والے, کیا نبی نے کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا؟ کیا نبی نے کبھی خدا کا بیٹا کہا؟ کیا نبی نے کبھی رام جی کی اور کرشن جی کی پوجا کی؟ نہیں. اگر نبی اور ان کے صحابہ کے طریقے سے ہٹ جاؤ گے تم لوگ تو اس راستے سے جہنم کی آگ میں تم کو لے کے آؤں گا. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100, جو اولون میں سے ہے ایمان لانے والوں میں, اولون میں سے کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور امت مسلمہ میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کس نے لایا؟ نہ ابو بکر نے لایا, نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لایا. اللہ نے یہ سعادت ہماری امت کی بہنوں کو اور ماؤں کو عطا کر دی. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے ایمان پہلے لانے والی شخصیت ایک ماں ہے ہماری, امہات المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ایمان لائیں. اولون عثمان, علی, ابو بکر, یہ جو شروع کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں جو اولون میں سے ہیں, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100, جو اولون میں سے ہیں اور جو مہاجرون میں سے ہیں, یعنی اس کے بعد جو ہجرت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ, اور جو انصار میں سے ہیں اور جن لوگوں نے آپ کی نصرت کی, مدد کی جب آپ نے مدینے کو ہجرت کی, اور جو لوگ ان کے طریقے پر ایمان لاتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا, یہ اللہ سے راضی ہو گئے. اس آیت کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہاں تک کہ ہم نے ابو سفیان اور ہندا کو بھی کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں؟ قرآن نے گواہی دی جو کوئی آپ لوگوں کے ساتھ ایمان لا لیے اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ترمذی شریف حدیث نمبر 171, 171, ستفترق امتی علی 73 فرقۃ, ان قریب میری یہ امت اپنے آپ کو 73 فرقوں میں بانٹ دے گی. یہ حدیث یہاں سے شروع نہیں ہوتی. حدیث کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی امت
71 فرقوں میں بٹ گئی اور ان میں سے ایک صحیح تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی امت 72 فرقوں میں بٹ گئی اور ان میں صرف ایک صحیح تھا. ستفترق امتی علی 73 فرقتن. ان قریب میری بھی یہ جو امت ہے یہ اپنے آپ کو 73 فرقوں میں بانٹ دے گی. کلہم فی النار, پورے جہنم میں جائیں گے, الا سوائے واحدہ, ایک کے, ایک فرقے کو چھوڑ کر باقی تمام جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. قالو, صحابہ نے فوری پوچھا, کہا قالو من ہم یا رسول اللہ, من ہم یا رسول اللہ, وہ جو 72 جہنم میں جائیں گے وہ کون ہوگا. نہیں, ٹائم خراب نہیں کیا, وقت خراب نہیں کیا, دوسرے کی برائی کا پیچھا نہیں اٹھائے, کہا وہ جو ایک نہیں جائے گا وہ کیسے لوگ ہوں گے, وہ کون سے لوگ ہوں گے. قالو من ہم یا رسول اللہ, وہ ایک کون ہوں گے. قال, فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ما کانا علیہ اليوم, آج کے دن میں جس طریقے پر ہوں, واصحابہ, اور میرے بعد میرے صحابہ جس طریقے پر ہے, جو کوئی میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا, باقی سب جہنم میں جائیں گے. تو اب آج کے اگر آپ لوگ عنوان کو غور کریں گے تو یہ ایک عنوان ہمارے درمیان آج متنازع عنوان ہے, کنٹروورشل عنوان. جب میں خلوت میدان پر سورۃ الفاتحہ پر اپنی تقریر کر رہا تھا تو اس کے پہلے بھی کئی لوگوں نے کہا کہ کنٹروورشل عنوان لے کر آپ کیا امت کو لڑانا چاہ رہے ہو. الحمدللہ سب سے زیادہ ہمارے آفس سے جو سی ڈی دوسروں تک گئی ہے وہ سورۃ الفاتحہ کی ہے, اور وہ سب سے زیادہ فائدہ مند سی ڈی رہی ہے کئی ان لوگوں کے لیے خاص طور پر جو اردو زبان جانتے ہیں. آج کی یہ عنوان کو بھی بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی رمضان کا موقع ہے, آپ اس میں شفاعت کی ٹاپک لے کر اب آپ کیا کہنے والے ہیں, شفاعت نہیں ہوگی بولنے والے ہیں, شفاعت مسلمان کا حق نہیں ہے یہ کہنے والے ہیں. تو میں نے کہا انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر مجھے توفیق دے گا, اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے توفیق دے اور میری زبان میں طاقت دے کہ میری جو بات ہے وہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آئے, اور اس کے لیے میں نے دعا بھی کی. جب میں تقریر شروع کیا تو موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا سے شروع کیا میں, جس کو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کہ اللہ نے اس دعا کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا. کیا دعا تھی؟ اور ہم لوگ جب بھی بیان کرتے ہیں IREF پر, میں یا میرے جتنے بھی شاگرد یا شاگردات ہیں یہ پورے اس دعا سے شروع کرتے ہیں. کیا ہے دعا؟ ربش رحلی صدری, سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 25, 26, 27 اور 28. ربش رحلی صدری, اے میرے رب میرے سینے کو میرے لیے کھول دے, مجھے ہمت دے دے, میرے سینے میں علم کا اضافہ فرما دے. ربش رحلی صدری ویسر لی امری, میں جو دعوت اور تبلیغ کے کام کے لیے نکلا ہوا ہوں اس کام کو میرے لیے آسان فرما دے. ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی, اس زبان میں اگر کوئی گانٹھی پڑ گئی ہے یا کسی آدمی کے اثر میں آ کر میں حق بولنے سے دب رہا ہوں, اس گانٹھی کو کھول دے میرے تاکہ میں حق بیان کر دوں. وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں اے اللہ ان کے ذہنوں کو کھول دے تاکہ جو میں بیان کرنے والا ہوں ان کو سمجھ میں آ جائے. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس عنوان پر تو سب سے پہلے میں ایک سٹیٹمنٹ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا یا بیان کروں گا, ایک جملہ جو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت میں شفاعت نہیں ہے. جو انکار کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں شفاعت نہیں کریں گے وہ جھوٹا ہے, وہ ظالم ہے, وہ کافر ہے. اور جو یہ دعویٰ کرتا ہے, جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے سب کے سب بچ جائیں گے, کسی کو گناہ نہیں ہوگا, وہ بھی جھوٹا ہے, ظالم ہے, کافر ہے. بڑا عجیب جملہ ہے. جو یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ہے وہ بھی جھوٹا ہے, وہ بھی ظالم ہے, اور وہ بھی کافر ہے. اور جو یہ کہے دعویٰ کر کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کسی کو گناہ ہوگا ہی نہیں, وہ بچ جائے گا قیامت میں, وہ بھی جھوٹا ہے, ظالم ہے, کافر ہے. جب کسی نے کہا کہ شفاعت ہے ہی نہیں تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار شفاعت کی احادیث کا انکار کیا. پھر سنیے, جس نے کہا
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت میں شفاعت نہیں ہے، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بے شمار صحیح احادیث کا انکار کر دیا. اور جس کسی نے کہا کہ شفاعت ہے اور کسی کو عذاب نہیں ہوگا، اس نے قرآن کی بے شمار آیتوں کا انکار کر دیا. دونوں کے دونوں ظالم ہیں، دونوں کے دونوں جھوٹے ہیں، دونوں کے دونوں کافر ہیں. کیونکہ قرآن یا قرآن کی ایک آیت، ایک حدیث کا انکار کرنے والا، انکار کے دو طریقے ہیں. ایک انکار کا طریقہ ماننا ہی نہیں، جتنے غیر مسلم ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں قرآن کو. دوسری انکار کا طریقہ یہ سمجھ میں تو آ جائے کہ اللہ کا کلام ہے، ہمیں عمل کرنا ہے، لیکن اس مسئلے کو ہم ہمارے حساب سے مانیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھائے ہوئے طریقے سے نہیں مانیں گے. یہ جو کہے گا وہ بھی اس نے انکار کیا. یہ دونوں کے دونوں غلط ہیں. شفاعت کا یہ جو ٹاپک ہے، اس کے پہلے میں آپ تمام کے سامنے ہماری انسانیت کی پیدائش کے مقصد پر کچھ کہنا چاہتا ہوں. جب مقصد سمجھ میں آئے گا تو تھوڑا سا بعد میں شفاعت سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ کیا انسان کو یوں ہی پیدا کر دیا گیا کہ چلو میں چاہ رہا تھا کہ اپنی خدائی دکھاؤں، اپنی قدرت دکھاؤں، میں اپنی بڑائی دکھاؤں، لہذا تم لوگ پیدا ہو گئے ہو اور تم جو چاہے کر لو. جب پیدا ہو گئے ہو تمہارے لیے دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے، جس سے چاہے شادی کر لو، جس کا چاہے قتل کر دو، حلال حرام کوئی چیز تمہارے لیے نہیں ہے. یا یہ کہ ایک مقصد ہے انسانیت کی پیدائش کا. تو اگر آپ غور کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 48 اور 49 میں فرمایا کہ ہم نے ہر امت کو ایک شریعت دی ہے. موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کی شریعت تورات کے مطابق تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی تاکہ وہ تورات کی شریعت کو دوبارہ صحیح کر دیں اور اللہ کے اور چند احکامات کو بنی اسرائیل کو بتا دیں. زبور دی گئی داؤد علیہ السلام کو تو ان کو بھی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جس طرح اپنی شریعتیں لائے تھے ان کے ذریعے سے بھی پرانے احکامات کو عام کیا گیا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ نے قرآن دے کر فرمایا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 48 اور 49 میں کہ یہ آپ کی شریعت ہے نبی. اب جو کوئی فیصلہ آپ کریں گے، چاہے کسی کے درمیان آپ فیصلہ کیجئے، اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. اب اس حکم نامے کے، اس احکامات کی کتاب کے عمل کرنے کے طریقے کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا ہے. اگر میں شریعت اسلام کہوں تو اس کا مختصر معنی یہ ہوگا، اللہ کے احکامات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریقے سے سمجھنا اور اس پر صحابہ کی سمجھ اور ان کے طریقے سے عمل کرنا، یہ اسلام کی شریعت ہے. جو اس کے خلاف ہو گیا، اب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس شریعت کے جو بھی خلاف جائے گا یا کوشش کرے گا جانے کی، سورہ حاقہ سورہ نمبر 69 آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 45 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی میری اس شریعت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا، اور مفسرین قرآن، محدثین، علماء اکرام کا کہنا ہے کہ اس آیت میں سب سے پہلی مخاطبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ، جو کوئی میری شریعت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا، ہم اس کے سیدھے ہاتھ سے اسے پکڑ کر اس کی شاہرگ کو کاٹ دیں گے. کئی مسلمانوں کو غلط فہمی ہے کہ جب ہم لوگ سوشل ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، قومی سطح پر قوم کی بھلائی کا کام کرتے وقت شریعت کا پاس لحاظ نہیں رہتا. نہیں بھائی، اب اتنے ساروں کو فائدہ پہنچانا ہے، اب سب کو نقصان ہونے دو. اللہ نے کہا پوری قوم کٹ جائے، شریعت نہیں بدلنا چاہیے. قوم پوری قربان ہے اس شریعت پر. شریعت قوم پر قربان نہیں ہے. شریعت اللہ کا حکم ہے. نہیں بھائی، ہمارے بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہے آج، تو ہم جہیز جمع کر کے شادی کر رہے ہیں. اللہ کا عذاب آتا، اللہ کی لعنت آتی. اللہ نے کہا قوم قربان ہو جائے، شریعت نہیں بدل سکتی. قرآن پڑھنے کا ہے ہم قرآن کو چھوتے ہی نہیں ہیں. پہلی بار قرآن تحفے میں کہاں جاتا ہے؟ حرام میں. کب؟ جہیز میں. جہیز کا پہلا آئٹم قرآن. حرام چیز کو پہلا حلال سے شروع کرنے کی کوشش کی. آپ جانتے ہیں اللہ نے لعنت اس کے تعلق سے کیا فرمائی؟ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 124. ومن آردا، اور
اس سے بڑا اعتراض کرنے والا کون ہو سکتا ہے جو میری آیتوں کا انکار کرے؟ میں نے ایک شریعت دی ہے، اس کا انکار کرتا ہے؟ کیا انکار؟ نہیں مانتا ہے، یہ ایک طریقہ۔ دوسرا، مانتا ہے، پرواہ نہیں ہے اس کو۔ میں نے جو اسے شریعت دی ہے، کیا وہ اس شریعت کا انکار کر رہا ہے؟ اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو میں اس کی زندگی میں نحوست اور بربادی لاؤں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ شریعت توڑنے والے کی زندگی میں نحوست اور بربادی آئے گی۔ آج اگر آپ لوگ اتفاق سے، چونکہ ایک حیدرآباد ہمارا ایسا شہر ہے جہاں پہ ماشاءاللہ سے مسلمانوں کی بڑی زبردست آبادی بسی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ لوگ سٹی سیول کورٹ یا نامپلی کرمنل کورٹ جائیں گے، سب سے زیادہ طلاق اور خلا کے کیسز میں مسلمان ملوث ہیں۔ کیوں؟ جو غیر تھے وہ تو اغیار ہیں، جب اپنوں نے اس قرآن سے منہ موڑ دیا اللہ کا عذاب آنا شروع ہو گیا۔ سب سے زیادہ گھریلو جھگڑوں میں کوئی کورٹ میں کیسز لڑ رہے ہیں، غیر مسلم نے ہم مسلمانوں کے کیسز پڑے ہوئے، جا کے ویریفائی کریے اپنے کورٹس میں۔ وجہ، ہم نے اس اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قوانین اپنے بھلائی کے لیے اپنا لیے، نتیجتاً اللہ نے نحوست ہماری زندگیوں میں لا دی۔ ہم شادیاں کرتے ہیں، ہم بچے پیدا کرتے ہیں، ہم کماتے بھی ہیں، لیکن زندگیوں کے سکون کو اللہ نے اجاڑ دیا ہمارے لیے۔ اب ایک سوال آ سکتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے پھر حقدار کون ہے؟ یہ حق کس کا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں یہ جو میرا موضوع ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو سوالیہ طور پر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شفاعت کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ ہماری ٹاپک یہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ جو قیامت میں شفاعت کریں گے اس کے حقدار کون ہے؟ کس کو حق ہے؟ سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 98، صحیح بخاری والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 98، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں صحابہ کو، کہتے ہیں میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہے جس نے تہہ دل سے کہا لا الہ الا اللہ۔ شفاعت میں کس کے لیے کروں گا، یہ جاننا چاہتے ہو تم لوگ؟ میری شفاعت ہر اس مسلمان کے لیے، ہر اس مسلمان کے لیے جو تہہ دل سے کہے لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ تو ہم روز کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ تو ہر کوئی کہتا ہے۔ تو کیا ان سب کے لیے شفاعت ہے؟ نہیں۔ وہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ کبھی مجھے انشاءاللہ یہ بھی ٹاپک شاید لینی پڑے، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، پر کیسے؟ آج مانگنے کے مسلمانوں میں اللہ کو، ماننے کے مسلمانوں میں اللہ کو ایک بے شمار ڈھنگ ہے۔ اگر دوسری یہ حدیث کی روشنی میں یہ بات کو پیش کروں تو گویا امت مسلمہ میں کتنے فرقے ہوں گے؟ 73، یعنی اللہ کو ماننے کے طریقہ کار 73 ہوں گے۔ سب لوگ کلمہ پڑھے ہیں محمد رسول اللہ، سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، کتنے طریقوں سے مانتے ہیں؟ 73۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان 73 میں سے 72 طریقے والے جو ہوں گے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں آئے گا۔ من ہم یا رسول اللہ، وہ ایک کون ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا وہ جو آج کے دن میں جس طریقے پر ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے لا الہ الا اللہ کیا معنوں میں سمجھا؟ لا الہ جب ہم کہتے ہیں کوئی معبود نہیں ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ جب آپ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 18 پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں، جب کبھی ان سے کہا جاتا ہے کہ ایک خالص اللہ کی عبادت کرو، تو یہ کہتے ہیں ہم ان لوگوں کو اس لیے پکارتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہماری سفارش اللہ کے پاس کر دیں، تاکہ یہ لوگ ہماری کیا کر دیں؟ سفارش کہاں کر دیں؟ اللہ کے پاس کر دیں۔ یہ جن جن کو پکارتے ہیں وہ نہ ان کی کوئی بات سن سکتے ہیں نہ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جن کو بھی پکار رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، نہ ان کو دیکھ سکتے ہیں
ना इनकी बात सुन सकते हैं। अल्लाह ने कहा सूरह बनी इसराइल सूरा नंबर 17 आयत नंबर 52 से 56 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये लोग एक अल्लाह को छोड़कर जिन जिन को पुकारते हैं और कहते हैं ये हमारे सिफारिशी हैं अल्लाह के पास। तो ये जिसको पुकार रहे हैं वो खुद अल्लाह के करीब पहुंचने का वसीला तलाश कर रहे हैं। ये जिनको कहते हैं कि ये हमें अल्लाह से करीब करेंगे, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो खुद अल्लाह के करीब आने का वसीला तलाश कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में सूरह नमल सूरा नंबर 27 की आयत नंबर 80 में फरमाया, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग अपने खबरों में दफन हो चुके हैं, ना ये कुछ देख सकते हैं ना ये कुछ सुन सकते हैं और ना आप इनको कुछ सुना सकते हैं सिवाय इसके कि अल्लाह अगर चाहे। जंगे बदर जब हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुफ्फार थे उनको लकड़ी से हिला हिलाकर गुफ्तगू की, तो लोगों ने कहा ये तो मर चुके हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह इन्हें मेरी बात पहुंचा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिलाते गए और पूछते गए, अबू जहल क्या मैं तुझसे नहीं कहता था कि एक अल्लाह की इबादत कर ले, आज क्या हुआ तेरा? अरे फुला तेरा क्या हुआ? आज तो तू बर्बाद हो गया, खत्म, जहन्नम में जाएगा अब तो सीधा, खत्म हो गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे थे। ये जो लोग मर चुके हैं उनको सुनाने का है, ये मखसूस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजेजा है। ये अब उम्मत में किसी के लिए नहीं आ सकता। ये मोजेजा है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, वो भी अल्लाह जिसको चाहे, आप खुद से कुछ नहीं कर सकते। कुरान में जो शफात का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो कुरान में अरबी के रूट लफ्ज शफ़इन से निकला है। शफ़इन, शफ़इन किसको कहते हैं? किसी का सहारा बन जाना, किसी को थोड़ा सा टेका दे देना ताकि वो जो काम कर रहा है उसमें तुम्हारे टेके से वो काम की मदद मिल जाए। पूरी कुरान मजीद का जब आप मुताला करेंगे तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने शिफात जो वर्ड है, शफात जो वर्ड है, इसका रूट वर्ड शफ़इन सूरह फजर सूरा नंबर 89 सूरा नंबर 89 आयत नंबर 3 में इस्तेमाल किया है। शफ़इन यानी टेका, सहारा। पूरी कुरान मजीद में ये लफ्ज लगभग 24 जगह इस्तेमाल हुआ है। अगर आप कुरान मजीद पढ़ेंगे तो शफाअतुन, यशफाउ, शफ़इन, इस तरीके से शफात से रिलेटेड जितने भी अल्फाज हैं लगभग 24 जगह आए हैं। सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 48, सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 123, सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 254, सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 255, सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 85। ये वाहिद आयत है कुरान की जहां पर शफात से रिलेटेड लफ्ज 4 बार इस्तेमाल हुआ है। सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 85, सूरह अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 51, सूरह अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 70, सूरह अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 94, सूरह आराफ सूरा नंबर 7 आयत नंबर 53, सूरह मरियम सूरा नंबर 19 आयत नंबर 87, सूरह यूनुस सूरा नंबर 10 आयत नंबर 3, सूरह यूनुस सूरा नंबर 10 आयत नंबर 18, सूरह ताहा सूरा नंबर 20 आयत नंबर 109, सूरह अंबिया सूरा नंबर 21 आयत नंबर 28, सूरह शौरा सूरा नंबर 26 आयत नंबर 100, सूरह रूम सूरा नंबर 30 आयत नंबर 13, सूरह सजदा सूरा नंबर 32 आयत नंबर 4, सूरह सबा सूरा नंबर 34, सूरह यासीन सूरा नंबर 36, सूरह जुमर सूरा नंबर 39 आयत नंबर 44, सूरह ज़ुखरफ सूरा नंबर 43 आयत नंबर 86, सूरह नजम सूरा नंबर 53 आयत नंबर 26, सूरह मुदस्सिर सूरा नंबर 74 आयत नंबर 48 और इसी तरह सूरह फजर सूरा नंबर 89 आयत नंबर 3। इन तमाम मुकामात पर अल्लाह ने शफाअत या यशफई का लफ्ज इस्तेमाल किया है। आप ताज्जुब कर रहे होंगे कि ये मैं क्यों सुनाया आप लोगों को, ताकि आप लोग जब कभी भी बाद में घरों को जाएं, जिन लोगों ने लिख लिया है वो भी कुरान खोलकर चेक करें, जिनको इंशाल्लाह बाद में सीडी मिलेगी वो क्रॉस रेफरेंसेस चेक करें और यकीन जानिए पूरी कुरान मजीद में एक जगह भी अल्लाह ने नहीं कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए शफात करेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात का अकीदा कुरान में कहीं भी नहीं है। ये जितने भी मैंने सुनाए हैं इन तमाम में अल्लाह ने कहा है कि शफात है। शफात का पहला उसूल हम लोग आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, सूरह बकरा सूरा नंबर 2 की आयत नंबर 255। क्या है?
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہماری مشہور آیت الکرسی جو تقریباً سب کو یاد ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جملہ ہے. کیا ہے یہ؟ شفاعت کا سب سے پہلا اصول ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کس کی مجال ہے؟ کون ہے جو ہمت کر لے اللہ کے پاس اس کی مرضی کے بغیر شفاعت کرنے کی؟ ہمت ہے؟ کوئی نبی ہمت کر لے، کوئی رسول کر لے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کر سکتے ہیں؟ آیت نازل کس پر ہو رہی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہی ہے. کہاں من ذا الذی یشفع؟ آج جھگڑے کیا ہے؟ آج ہمارے سمجھ میں جو آ گیا وہ ہمارا شفیع بن گیا. اور اللہ قرآن میں انبیاء اور رسولوں کو کہہ رہے ہیں کسی میں ہے ہمت جو شفاعت کرے؟ اپنا منہ بھی کھول لے میدان محشر میں ہمارے سامنے. جب تک کہ ہم الا باذن، سوائے اس کے کہ ہم کسی کو اجازت دیں اس بات کی. صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 331، والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 331، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انشاءاللہ قیامت میں اللہ مجھے شفاعت کی اجازت دے گا. نبی نے تکبر سے نہیں کہا انشاءاللہ میں قیامت کے دن اللہ کے پاس اجازت دیا جاؤں گا کہ میری امت کے لیے شفاعت کروں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا کہ پوری امت. صحیح مسلم جب آپ پڑھیں گے شفاعت سے متعلق احادیث، جب آپ احادیث پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں شفاعت صرف انہی کی کروں گا جس کی میرا رب مجھے اجازت دے گا. کیا کہا؟ سب کی نہیں. مجھے میرا رب جس کی اجازت دے گا صرف انہی کی شفاعت کروں گا. تو پہلا اصول کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کس کی ہمت ہے جو اللہ کے پاس شفاعت کرے بغیر اللہ کی مرضی کے؟ میں نے اپنی آج کی تقریر کی شروعات سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 44 سے کی. قل، بڑی اہم آیت ہے شفاعت کے لیے. دیکھیں میں نے ایک بات بہت اہم آپ لوگوں کو آج بتائی ہے. کیا؟ پوری قرآن مجید میں ایک جگہ بھی اللہ نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. 24 مقامات پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے. یہ چیلنج ہے کسی کے بھی لیے جو لا کر بتا دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر قرآن میں آیا ہے. مگر میں انکار نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میری شروعات میں نے ایک جملے سے کی. جس نے کہا نبی کی شفاعت نہیں ہے وہ جھوٹا ہے، ظالم ہے، کافر ہے. جس نے یہ کہا کہ نبی کی سب کے لیے شفاعت ہے ہول سیل، وہ بھی جھوٹا ہے، ظالم ہے، کافر ہے. اللہ نے کیا کہا؟ دیکھیے شفاعت کا جو موضوع ہے ہم سمجھتے ہیں شفاعت کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ قیامت جب قائم کر دیں گے، میدان محشر قائم ہوگا، جس کے جو دل میں آئے گا ٹھہر کر ارے کیسا نہ کرتا بھائی تو اللہ ہے نا، اور نہیں کرتا کیا؟ اب ہم کرو بول رہے ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کے میں بول رہا ہوں نا آپ کو اللہ تعالیٰ نہیں کرتے باپ، میں بول رہا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ قل، کہیے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کس پر نازل ہوا؟ زور سے جواب دینا. شک ہے اس میں؟ پہلی بار خل آئے گا تو کس کو حکم آئے گا؟ خل، کہیے ان سے. بعد میں ہو سکتا ہے کوئی بیوقوف بھی آ جائیں. قل، کہیے ان سب سے للہ شفاعت جمیعا، جتنی قسم کی شفاعت ہیں صرف اللہ کے اختیار میں، وہ جسے چاہے دے. کسی کی مجال جو اپنے سے لے لے اللہ کے پاس سے شفاعت. شفاعت اللہ کا اختیار ہے، وہ جب کہے گا کریے شفاعت تب کریں گے. نہیں سمجھے؟ منمانی نہیں چلے گی، انبیاء کی بھی نہیں چلے گی، رسولوں کی بھی نہیں چلے گی. منمانی کس کی چلے گی؟ صرف من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اور یہ شفاعت کی نوبت کب آئے گی؟ صحیح مسلم کی جب آپ احادیث پڑھیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والیوم نمبر 1 جلد نمبر 1 میں بے شمار احادیث ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں بعض لوگ آئیں گے جن کے اعمال اچھے اور برے برابر برابر رہیں گے. نیک اعمال بھی برابر، برے اعمال بھی برابر. یہ لوگ متلاشی رہیں گے کہ کوئی ان کو سہارا دے. کہاں کے لیے؟ جنت میں جانے کا. سمجھ رہے نا؟ ترازو کا پڑلا برابر کا ہے، کہیں بھی جھک سکتا ہے. ذرا ادھر ہو گیا جہنم میں، ذرا ادھر ہوا جنت میں. سہارا، شفاعت چاہیے. اللہ جانتا ہے کہ اس کے بندے ہیں یہ.
اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کے بارے میں ڈال دے گا کہ ان کے لیے اے نبی ذرا شفاعت کر دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور یہ جنت میں بھیج دیے جائیں گے. دوسرے وہ لوگ جو اچھے اور برے اعمال ملا کر کرتے تھے. اچھے عمل بھی ملا کر رہے ہیں, برے عمل بھی برابر نہیں ہے. جب ناپا گیا تو تھوڑے برے عمل زیادہ نکل گئے. لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہے یا رحمان اور رحیم ہے؟ جل جلالہ بھی ہے, لیکن زیادہ کیا ہے؟ ہاں, مگر اس کو ہر بار مسجدوں کے اندر اللہ جل جلالہ بولے تو ڈراؤنی بڈھا دکھتا اللہ تعالیٰ. ویسا نہیں بنانا اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ کیا کرے, ارے بدعقل انسان, کم بخت کچھ تو بھی مجھے پکارے گا تو, میں تجھے میری تعریف دیتا ہوں, میرا تعارف دیتا ہوں. مگر سورہ فاتحہ شروع کرے. سورہ فاتحہ پہ لڑکے مر رہی امت, مگر تعارف ابھی تک نہیں معلوم اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند کیا کرے. الحمدللہ رب العالمین. کہیں عیسائیوں کے ایسا ہو میں فادر مت بول, ہو میں لارڈ بول, بولے ابا مت بول, ربنا بول, بولے. سمجھ میں آیا؟ میں ابا نہیں ہوں کس کا بھی, ابا امی ممی پپا کچھ بھی نہیں, رب ہوں. ربنا الحمدللہ رب العالمین. یہ رب کیسا ہے؟ تیرے ماں باپ تجھے پالتے ہیں نا, کیسا دیتے ہیں؟ لے رے کھا صبح کا, چل لے دوپہر کا کھا, ہاں مدا لے گھر کے باہر جا چبوترے پہ سے کھا لے رات کا. ماں باپ ایسا پالے کبھی نہیں پالے. خود بھوکے رہ گئے, منہ کا نوالا نکال کے بچے کے منہ میں ڈالے اپنے. میری اولاد ہے بولے, میرا بچہ ہے بولے, بولے کہ نہیں بولے؟ سب کو بولے نہیں بولے؟ یاد ہے؟ اللہ اس سے زیادہ محبت سے پال رہا. کیا بولا؟ الرحمن الرحیم ہوں میں تمہارے حق میں. میں تم کو تکلیف سے نہیں پالتا, میں تم کو غصے سے رزق نہیں دیتا, میں محبت سے پالتا ہوں. رحمان کسے کہتے ہیں؟ رحمان کا لفظ رحمہ سے نکلا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صحیح بخاری میں حدیث شریف ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں امہات المومنین, رحمان جو صفت ہے اللہ کی وہ رحم سے نکلی ہے. اللہ نے جب انسان میں عورت کا رحم پیدا کیا, بچہ کہاں رہتا؟ ماں کے رحم میں رہتا. کیا کہتی ہیں امہات المومنین, جب اللہ نے رحم پیدا کیا تو فرمایا کہ اے رحم مجھ سے کچھ مانگنا ہے تو مانگ لے. رحم نے کہا اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا, آج کے بعد جو کوئی مجھ سے رشتہ جوڑے رکھے گا تو اس سے رشتہ جوڑے رکھنا, جو کوئی مجھ سے رشتہ توڑ لے گا تو اس سے اپنا رشتہ توڑ دینا. اللہ نے کہا تیری دعا قبول. مطلب اگر کوئی انسان آپس کی رشتہ داری خطا کرتا ہے تو وہ رشتہ داری خطا نہیں کر رہا ہے, اللہ سے تعلق خطا کر رہا ہے, کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے. ہمارے رشتے کہاں سے بنے؟ میں ماں کے پیٹ میں آیا, ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا, پھر یہ ماں کے پیٹ سے دوسرے رشتے جڑے تھے. یہ تمام رشتے اس رحم سے جڑے ہیں. جس کسی نے رشتے کو توڑا گویا اللہ کے رشتے کو توڑ دیا. تو رشتے جوڑ لیں گے نا انشاءاللہ رمضان میں؟ اس کا مطلب توڑے ہوئے تھوڑے فوری جوڑ لینا. مسلمان سے رشتہ نہیں توڑ سکتا. کیوں؟ ہم سب ایمانی. مسلمان غیر مسلمان سے رشتہ نہیں توڑ سکتا جب تک کہ غیر مسلمان قرآن کے خلاف نہ آ جائے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان غیر مسلمان پورے ایک ماں اور باپ کے پیدا کیے ہوئے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1, جمعے کے خطبوں میں, نکاح کے خطبوں میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک کہ بعض وقت میتوں کے سامنے خبر میں دفن کرتے وقت قبرستان پر جب خطبہ دیا تو ان آیتوں کو پڑھا ہے. اس میں کی آیت کیا ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 1. دیکھیں ہمارے نکاح وغیرہ کے جو خطبات ہوتے ہیں اس میں قرآن کی 3 جگہوں کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 102, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 آیت نمبر 1 سورہ نساء کی, اور سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 70 اینڈ 71. اس میں سے سورہ نساء کی آیت نمبر 1 کیا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, اے تمام انسان ڈرو اس رب سے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا, نفس واحدہ. وخلق منہا زوجہا, اور اس جان کا ایک جوڑا بنایا. ومنہم رجالا کثیرا ونساء, اور اس ایک جوڑے سے بے شمار مرد اور عورت ہم نے پیدا کی. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو.
واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو. کس بات سے؟ اس بات سے کہ تم اس کا نام لے کر اپنے سے ایک عورت کا رشتہ جوڑتے ہو. کل تک اگر وہ بچی سے میں بستر کروں تو زنا. کہا اے اللہ تیری ذات کا واسطہ دے کر اسے میں اپنی زوجہ، اپنی بیوی بناتا ہوں. اس رحم کو جو آگے نسل بڑھانے والا ہے اس کو میں اپنی ذمہ داری میں لیتا ہوں. اللہ نے کہا ڈرو، تم لوگ میرا نام لے چکے ہو. اب اگر رشتہ توڑو گے کسی بھی قسم کا آپس میں، تو یہ رشتہ تم آپس میں نہیں توڑتے ہو، مجھ سے توڑ لیتے ہو. رشتہ جوڑنا چاہیے ماشاءاللہ. اچھا رحم کیوں کہا؟ وہ رحم ایسی، آخر کتنا آسان لفظ ہے، دیکھیں را ہا ما، رحم. اس کو رحم کیوں کہا گیا؟ رحم عربی زبان میں کہتے ہیں کسی بھی ایسی جگہ کو، کسی بھی ایسے مقام کو جہاں پر اگر کوئی چیز رکھ دی جائے تو وہاں پر جو رکھنے والا ہے وہ رکھی ہوئی چیز کے بغیر مانگے کہ اسے وہاں کی ضروریات پوری کرتا ہے. اس رحم میں نطفے کو کس نے ٹھہرایا؟ اللہ نے ٹھہرایا. ماں کے رحم میں ہمارے میں شکل اختیار کیا ایک انسان کی. کیسے؟ تو اللہ نے سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 میں اوقات یاد دلائی. کیا انسان اپنی پیدائش کو بھول چکا ہے؟ بھول گیا کیا انسان؟ اوقات بھول گیا اپنی. ہم بولتے ہیں نا اپنی گفتگو میں اوقات بھول گیا میں تیری. تو اللہ تعالیٰ یہی انداز سے کرے کیا انسان کیا سیلف آ گیا؟ ایتھسٹ، ایوری تھنگ از بائی سیلف. پاگل ہو گیا کیا؟ اوقات بھول گیا؟ تو ایتھسٹ ہے رے کیا؟ ڈارون ہے، بندر سے انسان بنا. ہلا ہو گیا کیا؟ بھول گیا اوقات اپنی؟ کیا انسان اپنی اوقات بھول چکا ہے کہ ایک معمولی نطفہ تھا جو اس کے باپ نے اس کے ماں کے رحم میں ٹپکایا. دیکھیں جگہ بھی بتائی گئی، ہماری اوقات یاد دلانے اللہ تعالیٰ. مطلب اگر اس رحم میں ٹپکانے کے بجائے پائجامے پہ ٹپکا دیتا تو وہی ماں گھس دیتی دوسرے دن دھونے کے لیے. اتنی اوقات ہے ہم سب کی. ہم سب کی اوقات یہ ہے کہ وہ نطفہ جو تیرے باپ نے تیری ماں کے رحم میں ٹپکایا اس سے ہم نے سرے سے تجھے پیدا کیا. تیری اوقات ہی کیا ہے؟ ورنہ تو ایک گندا نطفہ ہے. جس جگہ ٹپکایا گیا وہ بھی بھول گیا. دیکھ رحم میں ٹپکایا گیا، اور جب تو اس رحم میں آ گیا 1 ہفتے کا، 2 ہفتے کا، 3 ہفتے کا، 1 مہینے کا، 2 مہینے کا، 3 مہینے کا، یہاں تک کہ 9 مہینے کے قریب یا ذرا زیادہ پھر تیری ماں تجھے باہر لاتی ہے. لیکن کبھی اے بندے غور کیا جب تو تیرے ماں کے پیٹ میں تھا کہ تو ایک دفعہ بھی اپنی ماں کو اندر سے نوک کر کے بولا ہلو کھانا، ہلو پانی، امی سلام علیکم، ہائے امی، بولے نہیں بولے. رحم کیوں کہا گیا؟ رکھا کس نے وہاں پر؟ رب نے رکھا. اس کا خیال کون کرے گا؟ ماں تو ذریعہ ہے. وہ جو ذریعہ بنی ماں آپ کو رکھنے کا اندر، اتنا بڑا مقام کہ اگر ڈیلیوری کے وقت مر جائے تو انشاءاللہ شہادت کی موت، جنت نصیب.